آداب دوستو، پہلے میں بتاتا چلوں تزئین ادب سرزمین آرا کا ایک ایسا ادارہ ہے اردو ادب اور ہندی ساہت کا بہترین نمونہ ہے۔ میں بے حد شکر گزار ہوں جناب امتیاز احمد دانش، قربان آتش، سرفراز اظہر شعبان کا، جس نے ہمیں آن لائن لائیو شو میں اس ناچیز کو شامل کر کے چیز بنا دیا۔ بہرکیف آئیے میں سب سے پہلے اس عظیم ہستی کی شان میں کلام پیش کر آغاز کروں جس کے صدقے میں کائنات خلق ہوا، یعنی ایک نعت پاک حاضر خدمت ہے۔ مطلع یوں ہے، جی آواز مل پا رہی ہے، بہت شکریہ جی۔ قربان آتش صاحب بہت شکریہ، آغاز شروعات کر چکا ہوں اور نعت پاک کے مطلع سماعت کریں۔ شکر خدا ہے دین کی دولت ملی ہمیں، شکر خدا ہے دین کی دولت ملی ہمیں، شکر خدا ہے دین کی دولت ملی ہمیں، دراصل یہ نبی کی بدولت ملی ہمیں، دراصل یہ نبی کی بدولت ملی ہمیں۔ شعر عرض کیا ہے کہ طیبہ کی پاک گلیوں کو دیکھا جو خواب میں، طیبہ کی پاک گلیوں کو دیکھا جو خواب میں، ایسا لگا جہاں میں ہی جنت ملی ہمیں، طیبہ کی پاک گلیوں کو دیکھا جو خواب میں، ایسا لگا جہاں میں ہی جنت ملی ہمیں۔ اور یہ شعر کی خوف و خطر نہیں رہا دوزخ کی آگ سے، شعر سماعت کریں۔ خوف و خطر نہیں رہا دوزخ کی آگ سے، جب سے حضور پاک کی نسبت ملی ہمیں۔ جی آفتاب صاحب بہت بہت شکریہ، مستفیض عالم صاحب بہت شکریہ، شہباب الخان بہت شکریہ، خورشید صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اب جن کا نام بھی نہ دیکھ پا رہا ہوں آپ سب کا شکریہ۔ سرفراز اظہر صاحب السلام علیکم۔ جی سید قسیم شاہ اسلامی صاحب افسوس کھل نہیں رہا، چلیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اور ایک شعر اور عرض کیا ہے کہ دنیائے بے ثبات سے رغبت نہیں رہی، دنیائے بے ثبات سے رغبت نہیں رہی، صد شکر ہے نبی کی محبت ملی ہمیں، دنیائے بے ثبات سے رغبت نہیں رہی، صد شکر ہے نبی کی محبت ملی ہمیں، اور شیدائے مصطفیٰ کے لیے فخر کی ہے بات، شیدائے مصطفیٰ کے لیے فخر کی ہے بات، ہر سمت کائنات میں عزت ملی ہمیں، شیدائے مصطفیٰ کے لیے فخر کی ہے بات، ہر سمت کائنات میں عزت ملی ہمیں، اور کافر تمہاری دھمکی سے ڈرتے نہیں ہیں ہم، کافر تمہاری دھمکی سے ڈرتے نہیں ہیں ہم، جوش عمر علی کی شجاعت ملی ہمیں، جوش عمر علی کی شجاعت ملی ہمیں، کافر تمہاری دھمکی سے ڈرتے نہیں ہیں ہم، جوش عمر علی کی شجاعت ملی ہمیں۔ اور مقطع عرض کیا ہے کہ اظہر یہ خاص صدقہ ہے پیارے رسول کا، اظہر یہ خاص صدقہ ہے پیارے رسول کا، شعر و ادب کی دنیا میں شہرت ملی ہمیں، اظہر یہ خاص صدقہ ہے پیارے رسول کا، شعر و ادب کی دنیا میں
شہرت ملی ہمیں، شکر خدا ہے دین کی دولت ملی ہمیں، دراصل یہ نبی کی بدولت ملی ہمیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ محمد نور الدین خان، وعلیکم السلام۔ تزئین ادب کا بہت بہت شکریہ جس نے اس پیج پر ہمیں لایا، اور غزل کی طرف رخ کرتے ہیں اب۔ مطلع یوں ہے: مت کسی شخص کو نظروں سے گرا کر دیکھو، مت کسی شخص کو نظروں سے گرا کر دیکھو، نیک اعمال سے دل اپنا سجا کر دیکھو، نیک اعمال سے دل اپنا سجا کر دیکھو، اور حوریں آ جائیں گی لینے کے لیے جنت سے، حوریں آ جائیں گی لینے کے لیے جنت سے، تم رہے حق میں ذرا خود کو مٹا کر دیکھو، حوریں آ جائیں گی لینے کے لیے جنت سے، تم رہے حق میں ذرا خود کو مٹا کر دیکھو۔ شعر عرض کیا ہے کہ حسر کی دھوپ میں یہ چھاؤں گھنی کر دے گا، حسر کی دھوپ میں یہ چھاؤں گھنی کر دے گا، حسن اخلاق کو آئینہ دکھا کر دیکھو، حسن اخلاق کو آئینہ بنا کر دیکھو، اور زندگی جھومے گی تقدیر سنور جائے گی، زندگی جھومے گی تقدیر سنور جائے گی، دل میں پرکھوں کی دعاؤں کو سجا کر دیکھو، زندگی جھومے گی تقدیر سنور جائے گی، دل میں پرکھوں کی دعاؤں کو سجا کر دیکھو۔ قربان عاطف صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایم ڈی سرفراز احمد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ آفتاب صاحب بہت شکریہ۔ این جی جی این ماشاء اللہ بہت بہت شکریہ آپ کا بھی۔ میں آپ تمامی حضرات کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور شعر عرض کیا ہے کہ اپنے ہی سر پہ گرے گا وہ یقیناً آ کر، اپنے ہی سر پہ گرے گا وہ یقیناً آ کر، سنگ ریزوں کو فضاؤں میں اڑا کر دیکھو، اپنے ہی سر پہ گرے گا وہ یقیناً آ کر، سنگ ریزوں کو فضاؤں میں اڑا کر دیکھو، اور وہ بہادر تھے شجاعت تھی نہاں رگ رگ میں، وہ بہادر تھے شجاعت تھی نہاں رگ رگ میں۔ تضمین کا شعر ہے کہ وہ بہادر تھے شجاعت تھی نہاں رگ رگ میں، اپنے اسلاف کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، اپنے اسلاف کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، اور داد و تحسین کی ہو جائے گی بارش ازہر۔ یہ غزل بزم اظہار کے ماہانہ طرحی مشاعرے میں نے کہی تھی، اس حوالے سے بھی یہ مقطع میرا ہے کہ داد و تحسین کی ہو جائے گی بارش ازہر، بزم اظہار میں ایک گیت سنا کر دیکھو۔ یوں بھی کہیں کہ داد و تحسین کی ہو جائے گی بارش ازہر، بزم تزئین ادب میں ایک گیت سنا کر دیکھو۔ جی مدثر عمر کیفی خان بہت بہت شکریہ۔ سید قسیم الدین صاحب بہت بہت شکریہ۔ خورشید سحر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ شالم انصاری صاحب بہت شکریہ۔ آئیے ایک غزل کیسے خدمت ہے آپ۔ کوئی ایسا ملا نہ یار مجھے، کوئی ایسا ملا نہ یار مجھے، آج جس پر ہو اعتبار مجھے، کوئی ایسا ملا نہ یار مجھے، آج جس پر ہو اعتبار مجھے، اور جو مسلسل عذاب دیتا رہا، جو مسلسل عذاب دیتا رہا، جانے کیوں ہے اسی سے پیار مجھے، جو مسلسل عذاب دیتا رہا، جانے کیوں ہے اسی سے پیار مجھے۔ اور یہ شعر بھی دیکھا جائے کہ جس کو ہر گام پہ خوشی دی تھی، جس کو ہر گام پر خوشی دی تھی، وہی کرتا ہے شنگ شار مجھے،
جس کو ہر گام پر خوشی دی تھی وہی کرتا ہے شنگ سار مجھے، اور لگ رہا ہے خزاں بدامہ، لگ رہا ہے خزاں بدامہ، جا فضا موسم بہار مجھے، لگ رہا ہے خزاں بدامہ، جا فضا موسم بہار مجھے، اور بس یہی غم تو کھائے جاتا ہے، بس یہی غم تو کھائے جاتا ہے، وقت کر دے نہ تار تار بجھے، وقت کر دے نہ تار تار بجھے۔ اور شعر ہے کہ جو کھلاتا گلے وفا ہر سو، جو کھلاتا گلے وفا ہر سو، کاش ملتا وہ شہر یار مجھے، جو کھلاتا گلے وفا ہر سو، کاش ملتا وہ شہر یار مجھے۔ اور مقطع عرض کیا ہے کہ شعر کہنے کا آج تک اظہر، شعر کہنے کا آج تک اظہر، حیف آیا نہ کچھ شعار مجھے۔ جی بہت شکریہ عالی جناب قربان عتیق صاحب، سرفراز احمد جی آپ کا بہت بہت شکریہ، تزئین ادب کا بہت بہت شکریہ، نادر خان بہت بہت شکریہ، سید قسیم الدین صاحب بہت بہت شکریہ، مستفیض الرحمان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ شعر کہنے کا آج تک اظہر، مقطع کا شعر ہے کہ شعر کہنے کا آج تک اظہر، حیف آیا نہ کچھ شعار مجھے، شعر کہنے کا آج تک اظہر، حیف آیا نہ کچھ شعار مجھے، کوئی ایسا ملا نہ یار مجھے، آج جس پر ہو اعتبار مجھے۔ جی جی بہت شکریہ عمران خان اظہری، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، ذاکر خان آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، سید قسیم الدین صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ایک غزل کا مطلع عرض کیا ہے، نہیں معلوم جن کو الفت و مہر و وفا کیا ہے، نہیں معلوم جن کو الفت و مہر و وفا کیا ہے، میرا پھر ایسے لوگوں سے جہاں میں واسطہ کیا ہے، میرا پھر ایسے لوگوں سے جہاں میں واسطہ کیا ہے، اور ہنسی گلزار کر دیتا ہے وہ شعلے کو پل بھر میں، ہنسی گلزار کر دیتا ہے وہ شعلے کو پل بھر میں، خدا کے سامنے نمرود کیا اس کی جفا کیا ہے، خدا کے سامنے نمرود کیا اس کی جفا کیا ہے۔ اور یہ شعر عرض کیا ہے کہ بھلا لگتا ہے میرے بچے، بطور خاص اس شعر وہ دیکھیں، بھلا لگتا ہے میرے بچے مجھ سے پوچھتے ہیں جب، بھلا لگتا ہے میرے بچے مجھ سے پوچھتے ہیں جب، خاموشی اور اداسی کے سبب کیا ماجرا کیا ہے، خاموشی اور اداسی کے سبب کیا ماجرا کیا ہے۔ اور یہ شعر بھی دیکھا جائے کہ ذرا چل کر تو دیکھو کربلا کی وادیوں میں تم، ذرا چل کر تو دیکھو کربلا کی وادیوں میں تم، صلاۃ و وصوم کیا زود و کرم صبر و رضا کیا ہے۔ اور اس شعر پر خاص توجہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ہند کی دھرتی تڑپ کے کہہ رہی ہے آج، ہمارے ہند کی دھرتی تڑپ کے کہہ رہی ہے آج، اگر ہندوستان یہ ہے تو پھر کرب و بلا کیا ہے، اگر ہندوستان یہ ہے تو پھر کرب و بلا کیا ہے۔ اور مقطع عرض کیا ہے کہ ارے اظہر میاں، ارے اظہر میاں تم شعر تو کہہ لیتے ہو لیکن، ارے اظہر میاں تم شعر تو کہہ لیتے ہو لیکن، بتاؤ اس میں کوئی حسن کوئی جاں فضا کیا ہے، بتاؤ اس میں کوئی حسن کوئی جاں فضا کیا ہے۔
میرا پھر ایسے لوگوں سے جہاں میں واسطہ کیا ہے۔ بختیار نواز صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمیں سن رہے ہیں، آپ کی محبت ہے۔ مدثر عمر کیفی بہت اچھا، بہت شکریہ۔ سید قسیم الدین صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ جن کا نام نہ بھی دیکھ پا رہا ہوں ان کا بھی بہت بہت شکریہ جو کمنٹ کر رہے ہیں۔ حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ۔ اور غزل کے چند شعر۔ تزئین ادب کا بہت بہت شکریہ۔ مطلب کیا ہے کہ بھول کر دل پہ کبھی جور و جفا مت کرنا، بھول کر دل پر کبھی جور و جفا مت کرنا، دوستو عشق و محبت کی خطا مت کرنا، دوستو عشق و محبت کی خطا مت کرنا، اور جو برا ہے وہ کبھی اچھا بھی ہو سکتا ہے، جو برا ہے وہ کبھی اچھا بھی ہو سکتا ہے، زندگی میں تو کسی سے بھی دغا مت کرنا، زندگی میں تو کسی سے بھی دغا مت کرنا، اور یہ شعر کی اوج پر چاہتے ہو عزت و ناموس اگر، اوج پر چاہتے ہو عزت و ناموس اگر، تو کسی کی بھی برائی کی دعا مت کرنا، اوج پر چاہتے ہو عزت و ناموس اگر، تو کسی کی بھی برائی کی دعا مت کرنا۔ شعر عرض کیا ہے کہ دشمنوں کو بھی یہ قدموں میں جھکا دیتی ہے، دشمنوں کو بھی یہ قدموں میں جھکا دیتی ہے، کون کہتا ہے کسی سے بھی وفا مت کرنا، دشمنوں کو یہ قدموں میں جھکا دیتی ہے، کون کہتا ہے کسی سے بھی وفا مت کرنا۔ یہ شعر دیکھا جائے کہ لوگ کرتے ہیں تو کرنے دو بشرط شوق انہیں، لوگ کرتے ہیں تو کرنے دو بشرط شوق انہیں، تم مگر یار مقرر یہ فضا مت کرنا، تم مگر یار مقرر یہ فضا مت کرنا۔ اور تزوین کا شعر عرض کیا ہے کہ تیرگی پھیلے گی ناراض خدا بھی ہوگا۔ ہم کو یہ شعر کافی پسند ہے، ہو سکتا ہے آپ کو بھی پسند آئے، اور دعاؤں سے نواز دیجیے گا۔ کہ تیرگی پھیلے گی ناراض خدا بھی ہوگا، تیرگی پھیلے گی ناراض خدا بھی ہوگا، تم چراغوں کو بجھانے کی خطا مت کرنا، تم چراغوں کو بجھانے کی خطا مت کرنا۔ اور مقطع کا شعر ہے کہ خوب ہے دھوم مچی تیری غزل کی ازہر، خوب ہے دھوم مچی تیری غزل کی ازہر، اپنی پہچان کو برباد ذرا مت کرنا، خوب ہے دھوم مچی تیری غزل کی ازہر، اپنی پہچان کو برباد ذرا مت کرنا، بھول کر دل پر کبھی جور و جفا مت کرنا، دوستو عشق و محبت کی خطا مت کرنا۔ مظہر مجاہدی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی مدثر عمر خان آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، فرقان خان بہت شکریہ، بختیار نواز خان بہت شکریہ، تزئین ادب امتیاز احمد دانش صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، سید قسیم الدین صاحب جی بہت شکریہ۔ جی غزل پیش کر رہا ہوں۔ نوجوان دوستوں کے حوالے سے سنا جائے۔ ایک چھوٹی سی بہر میں کوشش کی ہے میں نے۔ میرے پاس آؤ نا
میرے پاس آؤ نا، میرے پاس آؤ نا، کھل کے مسکراؤ نا، کھل کے مسکراؤ نا، اور خاموشی نہیں اچھی، خاموشی نہیں اچھی، شور کچھ مچاؤ نا، شور کچھ مچاؤ نا۔ اور یہ شعر کی ہو گیا ہے دل میرا، ہو گیا ہے دل میرا، جا کے ڈھونڈ لاؤ نا، ہو گیا ہے دل میرا، جا کے ڈھونڈ لاؤ نا، اور صبر اب نہیں ہوتا، صبر اب نہیں ہوتا، تم قریب آؤ نا، صبر اب نہیں ہوتا، تم قریب آؤ نا، میں اگر ہوں مجرم تو، میں اگر ہوں مجرم تو، مجھ کو بھی ستاؤ نا، میں اگر ہوں مجرم تو، مجھ کو بھی ستاؤ نا، دل ہے موم کی صورت، دل ہے موم کی صورت، دھوپ سے بچاؤ نا، دل ہے موم کی صورت، دھوپ سے بچاؤ نا۔ اور آخری شعر ہے کہ رات بھر نہ نیند آئی، رات بھر نہ نیند آئی، اتنی یاد آؤ نا، رات بھر نہ نیند آئی، اتنی یاد آؤ نا، آرزو ہے اظہر، مقطع کا شعر ہے، آرزو ہے اظہر، ایک غزل سناؤ نا، آرزو ہے اظہر، ایک غزل سناؤ نا۔ جی چلیے، اس آواز کو بھی آپ نے پسند کیا، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور چھوٹی بہر کا غزل پیش کر رہا ہوں، امید ہے آپ پسند کریں گے۔ جی آپ سبھی تمامی حضرات کا بہت بہت شکریہ، تزئین ادب کا بہت بہت شکریہ، جس نے اس پیج کے لیے ہمیں میرا نام آیا اور شعر رچ کیا ہے کہ کب تلک بیٹھ کر کروں تنہا، کب تلک بیٹھ کر کروں تنہا، آپ کا انتظار چپکے سے، کب تلک بیٹھ کر کروں تنہا، آپ کا انتظار چپکے سے، اور چھین کر کون لے گیا یارب، چھین کر کون لے گیا یارب، میرے دل کا قرار چپکے سے، چھین کر کون لے گیا یارب، میرے دل کا قرار چپکے سے۔ اور یہ شعر بھی دیکھا جائے کہ آپ اس طرح آئیں گھر میرے، آپ اس طرح آئیں گھر میرے، جیسے آئی بہار چپکے سے، آپ اس طرح آئیں گھر میرے، جیسے آئی بہار چپکے سے۔ اور یہ شعر عرض کیا ہے کہ آسرا میں گزر گئی صدیاں، آسرا میں گزر گئی صدیاں، شام گزری تھی یار چپکے سے، آسرا میں گزر گئی صدیاں، شام گزری تھی یار چپکے سے، آج ہر شخص میری قسمت پر، آخری شعر ہے، آج ہر شخص میری قسمت پر، کرتا رہتا ہے وار چپکے سے، آج ہر شخص میری قسمت پر، کرتا رہتا ہے وار چپکے سے۔ اور مقطع عرض کیا ہے کہ یا خدا شاعری میں اظہر کی، یا خدا شاعری میں اظہر کی، دے دے دلکش نکھار چپکے سے، یا خدا شاعری میں اظہر کی، دے دے دلکش نکھار چپکے سے، رنگ و نکہت بہار چپکے سے، رحمت بے شمار چپکے سے۔ جی سید قسیم الدین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، مدثر عمر خان بہت شکریہ، تزئین ادب کا بہت بہت شکریہ۔
ایک اور غزل پیش خدمت ہے، مطلب سماعت کریں۔ اب کسی شخص کی پہچان بڑی مشکل ہے، اب کسی شخص کی پہچان بڑی مشکل ہے، کوئی ملتا نہیں انسان بڑی مشکل ہے۔ اب کسی شخص کی پہچان بڑی مشکل ہے، کوئی ملتا نہیں انسان بڑی مشکل ہے۔ اور شعر رچ کیا ہے کہ اختلافات جو ہیں آج بہت لوگوں میں، اختلافات جو ہیں آج بہت لوگوں میں، ان مسائل کا سمادھان بڑی مشکل ہے۔ اختلافات جو ہیں آج بہت لوگوں میں، ان مسائل کا سمادھان بڑی مشکل ہے۔ اور اس شعر پہ بھی خاص توجہ چاہتا ہوں کہ بیٹیاں روز ہی جلتی ہے جہیزوں کے لیے، بیٹیاں روز ہی جلتی ہے جہیزوں کے لیے، ظلم یہ ہوتا ہے ہر آن بڑی مشکل ہے۔ بیٹیاں روز ہی جلتی ہے جہیزوں کے لیے، ظلم یہ ہوتا ہے ہر آن بڑی مشکل ہے۔ اور شعر ہے کہ عہد حاضر کا ہے انسان فقط عشرت میں۔ یہ شعر آپ کی بہترین سماعتوں کے حوالے۔ عہد حاضر کا ہے انسان فقط عشرت میں، کوئی پڑھتا نہیں قرآن بڑی مشکل ہے۔ عہد حاضر کا ہے انسان فقط عشرت میں، کوئی پڑھتا نہیں قرآن بڑی مشکل ہے۔ اور یہ شعر کی جب سے وہ دے کے گئے دھوکہ محبت میں مجھے، جب سے وہ دے کے گئے دھوکہ محبت میں مجھے، زندگی میری ہے ویران بڑی مشکل ہے۔ جب سے وہ دے کے گئے ہیں دھوکہ محبت میں مجھے، زندگی میری ہے ویران بڑی مشکل ہے۔ اور مقطع یوں ہے کہ اب تو اظہر پہ نوازش ہو کرم ہو یا رب، اب تو اظہر پہ نوازش ہو کرم ہو یا رب، ہے بہت دن سے پریشان بڑی مشکل ہے۔ اب تو اظہر پہ نوازش ہو کرم ہو یا رب، ہے بہت دن سے پریشان بڑی مشکل ہے۔ اب کسی شخص کی پہچان بڑی مشکل ہے، کوئی ملتا نہیں انسان بڑی مشکل ہے۔ عہد حاضر کا ہے انسان فقط عشرت میں، عہد حاضر کا ہے انسان فقط عشرت میں، کوئی پڑھتا نہیں قرآن بڑی مشکل ہے، کوئی پڑھتا نہیں قرآن بڑی مشکل ہے۔ جی آپ سب کا شکریہ، ست شکریہ۔ اور جی جناب قسیم صاحب اسلامی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ مدثر عمر خان آپ کا بہت شکریہ۔ تسجین ادب کا بھی آپ بہت بہت شکریہ۔ اور لائک اور کمنٹ کرنے والے سبھی دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ ایک غزل اور پیش کرتا ہوں۔ مطلب کیا ہے کہ ہر گھڑی تازہ ہواؤں کو بلا لینا تم، ہر گھڑی تازہ ہواؤں کو بلا لینا تم، کھڑکیاں کھول کے موسم کا مزہ لینا تم، ہر گھڑی تازہ ہواؤں کو بلا لینا تم، کھڑکیاں کھول کے موسم کا مزہ لینا تم۔ اور شعر رچ کیا ہے کہ یہ محبت کی ہے انمول نشانی بھائی، یہ محبت کی ہے انمول نشانی بھائی،
دل کا ہر زخم زمانے سے چھپا لینا تم۔ یہ محبت کی ہے انمول نشانی بھائی، دل کا ہر زخم زمانے سے چھپا لینا تم۔ اور شعر ہے کہ تجھ کو محفوظ رکھے گی یہ بلاؤں سے صدا، تجھ کو محفوظ رکھے گی یہ بلاؤں سے صدا، اپنے ماں باپ کی ہر لمحہ دعا لینا تم۔ تجھ کو محفوظ رکھے گی یہ بلاؤں سے صدا، اپنے ماں باپ کی ہر لمحہ دعا لینا تم۔ اور کامیابی تو قدم بوسی کو خود آئے گی، کامیابی تو قدم بوسی کو خود آئے گی، دل سے ہر وقت بزرگوں کی دعا لینا تم۔ کامیابی تو قدم بوسی کو خود آئے گی، دل سے ہر وقت بزرگوں کی دعا لینا تم۔ اور شعر ہے کہ دل کے گوشے میں جب ارمان جگے ملنے کا، دل کے گوشے میں جب ارمان جگے ملنے کا، میری تصویر کو آئینہ بنا لینا تم۔ دل کے گوشے میں جب ارمان جگے ملنے کا، میری تصویر کو آئینہ بنا لینا تم۔ اور یہ شعر بھی دیکھا جائے کہ جب کوئی آئے مدینے کی زیارت کر کے، جب کوئی آئے مدینے کی زیارت کر کے، چوم کر آنکھوں کو سینے سے لگا لینا تم۔ جب کوئی آئے مدینے کی زیارت کر کے، چوم کر آنکھوں کو سینے سے لگا لینا تم۔ اور تضمین ہے کہ تم کسی حال میں بھی روٹھ کے جانا نہ کہیں، تم کسی حال میں بھی روٹھ کے جانا نہ کہیں، میں جو روٹھوں تو مجھے آ کے منا لینا تم، میں جو روٹھوں تو مجھے آ کے منا لینا تم۔ اور مقطع عرض کیا ہے کہ ہوگا احسان بڑا مجھ پر تمہارا اظہر، ہوگا احسان بڑا مجھ پہ تمہارا اظہر، جو بھی خط ہیں میرے بس ان کو جلا دینا تم، جو بھی خط ہیں میرے بس ان کو جلا لینا تم، ہر گھڑی تازہ ہواؤں کو بلا لینا تم، کھڑکیاں کھول کے موسم کا بجا لینا تم۔ ایسا ہے کہ میں دیکھ ہی نہیں پا رہا ہوں کہ اس کی صاحب نے کمنٹ کیے ہیں، پھر بھی ہم آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آخری غزل پیش کرتا ہوں، سماعت کریں۔